السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى الله الصمد۔ قابل احترام اور بہنوں، سورۃ الاخلاص کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا تعارف، اللہ کی عظمت اور بندوں کی عاجزی کا بیان ہے۔ انسان کی کامیابی اور سعادت کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرے، نہ اللہ کی ربوبیت میں شریک کرے نہ اللہ کی الوہیت میں۔ اسی طرح سے اللہ کی صفات میں، اس کے اسماء میں اللہ کے برابر کسی کو نہ کرے۔ اللہ کی پہچان اگر زندگی میں آ جائے، اللہ کی صحیح معرفت اگر زندگی میں آ جائے تو زندگی میں خیر و برکت آتی ہے، نکھار آتا ہے۔ انسان کی بھلائی دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی بھلائی اپنے آپ کو اپنے رب، اپنے خالق و مالک سے جوڑنے میں ہے۔ باہر چیزیں جمع ہو جاتی ہیں لیکن اندر سکون نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سکون چیزوں کی کثرت سے نہیں آتا ہے بلکہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دلوں کو سکون و چین کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے۔ لہٰذا زندگی سے اگر اللہ کی یاد نکل جائے تو سکون و چین بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ کا تعلق نکل جائے، انسان ساری چیزوں کے پانے کے باوجود بھی محروم رہتا ہے۔ محرومی کا احساس اسے چین لینے نہیں دیتا۔ اللہ کو پانا سب سے بڑی چیز پانا ہے، اور اللہ کو کھونا انسان کو ساری چیزیں پا کر بھی محروم رکھتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے۔ قرآن کریم اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے۔ اس کی تمام صورتوں میں اللہ کی ذات و صفات کا تعارف ہے، اللہ کے احکام ہیں، ان احکام کا انجام ہے، اور تاریخ میں اللہ کی بات ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا بھی انجام بتایا گیا ہے۔ وعد و وعید کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے، قصوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ اور بندوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آخرت کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا کہ جب واقعی فیصلے کا دن آئے گا تو انسانوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کے ابدی مستقبل کے اعتبار سے ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی بھی، اور قرآن کریم پورا کا پورا اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام ہے جو بندوں کے لیے ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندوں کو پہنچایا گیا، آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیں اور اس کو سمجھائیں۔ قرآن کریم کا سمجھنا یہ انسان کی سعادت کی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن
ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ کلام ہے جو بندے کو اللہ کا صحیح تعارف کراتا ہے اور بندے کو اپنی ذمہ داریاں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اس پر اللہ کا انعام اور اس کے نہ کرنے پر اللہ کی سزا اس کے سامنے رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت، اپنی زندگی کے مقصد کی معرفت ایک انسان کے لیے حاصل کرنا بہت بڑی بھلائی اور سعادت اور کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں بڑی چھوٹی سب قسم کی صورتیں ہیں، انہی صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ الاخلاص ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی کم الفاظ میں 4 آیتوں میں اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ یہ ایسا جامع تعارف ہے کہ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، اس میں سب سے بڑی بات اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کا بے مثل ہونا اور اللہ کا کسی کا محتاج نہ ہونا اور سب کا اللہ کا محتاج ہونا، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، 3 معنی ہم نے دیکھے جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ الصمد کا ایک معنی ہے السید، اللہ تعالیٰ کائنات کا حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سید ہے، جیسے سردار حکم دیتا ہے اور سب اس کو مانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، اسی کی کائنات میں چلتی ہے، اسی کا حکم کائنات میں نافذ ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اونچا اور فرمان روا، جس کو آپ کہتے ہیں، حکم چلانے والا، جس کے پاس لوگ اپنے معاملات لے کر جائیں کہ فیصلہ آئے، فیصلہ وہی کرتا ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ ایک معنی الصمد کا یہ ہے۔ دوسرا معنی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کھانے پینے کا محتاج نہیں اور کسی اور چیز کا محتاج نہیں، کسی مددگار کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، یہ دوسرا معنی ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ سارے بندے اس کے محتاج ہیں، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اپنے وجود کی ابتدا کے اعتبار سے یا اپنے وجود کی بقا کے اعتبار سے یا اپنے وجود کے ارتقاء کے اعتبار سے۔ اس کو یاد رکھیں، اپنے وجود کی ابتدا کے اعتبار سے، اپنے وجود کی بقا کے اعتبار سے اور اپنے وجود کی ارتقاء کے اعتبار سے۔ نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا، وجود دیا، وجود کی ابتدا، پھر پیدا ہوتے ہی ختم نہیں ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، ایسے اسباب پیدا کیے باہر اور اندر انسان کے کہ اس کی زندگی باقی رہے، اس کی وجود کی بقا ہو، اس کے لیے غذا اور جسم کے اعضاء اس کو دیے کہ وہ سانس لے، کھائے پیے اور زندہ رہے۔ پھر اس کو ایک حال میں ہی نہیں رکھا کہ بچہ تھا تو بچہ ہی رہے ہمیشہ کے لیے، بلکہ اس کے وجود کی ارتقاء بھی ہے، وہ بڑھتا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد، لیکن دھیرے دھیرے بڑھتے 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 ایک جوان کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس کا وجود ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی قدرت سے یہ ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد باقی بھی رہتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ الصمد کے معنی میں ہے کہ بندے ہر معاملے میں اس کے محتاج ہیں، اللہ کے بغیر ہمارا کام بن نہیں سکتا ہے، اللہ کے بغیر ہم باقی نہیں رہ سکتے ہیں، کوئی چیز نہ وجود میں آ سکتی ہے، نہ وجود میں باقی رہ سکتی ہے، نہ محفوظ رہ سکتی ہے اور نہ زندہ رہ سکتی ہے۔ تو یہ سارا کائنات کا نظام اللہ کے باقی رکھنے سے ہے۔ ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، سمندر، بادل اور جاندار، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ معنی الصمد کا ہے کہ وہ حاکم ہے، سردار ہے، سید ہے، 2 کسی کا محتاج نہیں،
تین سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ بات عرب کے لوگ مشرکین بھی مانتے تھے، ایک حد تک اس کو وہ لوگ تسلیم کرتے تھے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام ذکر کیا تو فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہیے کہ زمین کس کی ہے اور جو زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، اے نبی آپ ان سے کہیے زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ صاف کہیں گے سب اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو آپ کہیے تم سوچتے کیوں نہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم نصیحت کیوں نہیں لیتے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ذرا یہ تو کہیے، پوچھیے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، مالک ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا بھی مالک رب ہے۔ کون؟ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، ذرا پوچھیے تو صحیح۔ سیقولون للہ، وہ اس پر بھی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ ساتوں آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب، جہاں سے حکمرانی وہ ساری کائنات کی کرتا ہے، فیصلے نازل کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ۔ قل افلا تتقون، آپ کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، جب تم مانتے ہو کہ آسمان و زمین کا مالک وہ ہے اور حکم وہی چلاتا ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے، اس کا حکم جو ہوتا ہے وہی نافذ ہوتا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ یہ بھی پوچھئے من بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں۔ ملکوت کل شیء، کس کی بادشاہت، کس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں، رزق کے، غذا کے، لباس کے، اور دنیا کی ساری نعمتوں کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ قل فأنا تسحرون، تو آپ کہیے پھر تم سے کہاں سے جادو ہو رہا ہے، کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے، تم مسحور ہو جو سب مانتے ہوئے بھی اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے جھکتے ہو، سب کچھ مانتے ہو کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا رب ہے، مالک ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اور وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کہ وہ جسے چاہے پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، پیدا کرنے والا، مالک، نظام چلانے والا، حکمرانی کرنے والا اور حفاظت کرنے والا اور پکڑ کرنے والا کون ہے؟ سب کے سب جواب میں کہیں گے اللہ۔ یہ سب کچھ ماننے کے بعد پھر تم بتوں اور قبروں کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو، انہی سے نظر نیاز کرتے ہو، انہی کی عبادت کرتے ہو، انہی کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو، ان کو معبود کا مقام دیتے ہو، معبود کا معاملہ ان سے کرتے ہو، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم پر جادو کیا گیا ہے؟ تم نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ڈانٹا گیا۔ معلوم ہے کہ عرب کے لوگ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے، آسمان و زمین کا رب مانتے تھے، حفاظت کرنے والا مانتے تھے، ایسا کہ اس کے مقابلے میں اگر اس کی حفاظت مل جائے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ اتنا قدرت والا ہے کہ اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ عرش عظیم کا مالک وہی ہے، ایک ہی عرش ہے اور اس عرش کا مالک بھی وہی ہے، سب کچھ مانتے تھے، ساتوں آسمانوں کا رب وہ ہے، ساری چیزوں کے خزانے، جتنی نعمتیں ہیں، انسان کی حاجات ہیں، وہ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ وہ لوگ مانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ وہ کیا شرک تھا؟ دیکھیے وہ مان رہے ہیں سید کا معنی، وہ مان رہے ہیں کہ وہ سردار ہے، وہ حکمران ہے، پوری کائنات کا میں اس کا حکم چلتا ہے،
وہ مانتے تھے کہ بندے اس کے محتاج ہیں، ساری نعمتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ مانتے تھے کہ وہ مالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسا وہ کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ سب ماننا بھی بیکار گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ شرک توسل تھا، اللہ تک پہنچنے کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کر دیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز، اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان معبودوں کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے اور قریب ہونا ہے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مشرکین کے معبودوں کی حیثیت اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے وہ لوگ، وہ یہ مانتے تھے کہ یہ نیچے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہم کو اوپر اللہ تک پہنچائیں، تو وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے تھے، لیکن یہ مانتے تھے کہ ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اگرچہ کہ یہ چھوٹے ہیں، بڑا اللہ ہے، یہ سارے معبود مل کر ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی حیثیت اللہ تک پہنچانے والے کی تھی، یعنی اللہ سے وہ چھوٹے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارے معبود اللہ سے چھوٹے ہیں۔ دو، ان کا مقصود اللہ تھا، یہ معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ ہم اللہ تک پہنچیں۔ نیت اچھی تھی، طریقہ غلط تھا۔ اچھی نیت سے غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا۔ اللہ تک پہنچنے کی نیت سے غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ اچھا نہیں بن جاتا، صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کا قرب اور اس کی رضا طلب کر رہے ہیں۔ نیت اچھی ہے لیکن طریقہ کیا تھا؟ شرکیہ۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس اختلاف میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، نبی سے اختلاف کر کے جس راہ کو انہوں نے اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر کے رہے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ایسے کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ہے جو پرلے درجے کا جھوٹا اور ناشکرا کفر کرنے والا ہو۔ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے کئی مراتب ہیں، اس میں مقصود یہ ہے، آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کر کے کسی انسان کو جنت تک پہنچا دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دی، یعنی ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، اس پر چلایا اور جنت تک پہنچایا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا، کاذب جھوٹا، کفار ناشکرا انکاری۔ کفر کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ناشکری بھی ہوتا ہے، نعمتوں کا احسان فراموشی، اور کفر کا دوسرا معنی یعنی انکار کر دینا، کفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، ابن جریر الطبری اور ابن کثیر اور دیگر علماء نے دونوں معنی ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور پرلے درجے کا کافر اور ناشکرا ہو۔ لیکن ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کفر پہ تھا اور اس کو ہدایت ملی، تو یہاں کیا مراد ہے؟ جو آدمی اپنے کفر پر ڈٹا رہے اور جو انسان اب جھوٹلاتا رہے حق کو اور جھوٹ بولتا رہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت تک نہیں پہنچاتا ہے، ایسے انسان کو
توفیق نہیں ملتی ہے جو حق کے سامنے آنے کے بعد بھی اسے جھٹلائے۔ حق کے سامنے آنے کے بعد اسے جھٹلانا اس کے انکار کو آسان کر دیتا ہے اور انسان کو انکار پر جما دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کو بدل دے، ورنہ قانون یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے کے بعد ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، البتہ یہ مانتے تھے کہ وہ بھی معبود ہیں، اس اعتبار سے برابر مانتے تھے۔ فرق یاد رکھیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ کو سب سے اونچائی مانتے تھے، لیکن معبود ہونے کے اعتبار سے انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا کہ اللہ بھی معبود، یہ بھی معبود، تو اس اعتبار سے برابر کرتے تھے، ورنہ اللہ ہی کو بڑا مانتے تھے۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشرکین اللہ کے برابر مانتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے برابر ان کو نہیں مانتے تھے، وہ بڑا مانتے تھے اللہ کو، اور ان کی حیثیت یہ تھی کہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، اس اعتبار سے وہ اللہ کے برابر ان کو نہیں مانتے تھے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ لیکن انہوں نے جیسے اللہ کو معبود مانا، ان کو بھی معبود مانتے تھے، معبود ماننے کے اعتبار سے دونوں کو برابر کر دیا، وہ بھی معبود، یہ بھی معبود، تو اس اعتبار سے انہوں نے برابر کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا کہتا کہ ہم ان کو اللہ کے برابر تھوڑی نہ مانتے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر ہم بولتے ہیں، ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ معبود ہونے کے اعتبار سے کیا تم نے ان کو اللہ کے برابر نہیں کر دیا؟ اگرچہ تم ان کو معبود کا نام نہیں دیتے ہو، لیکن معاملہ تمہارا ان کے ساتھ یہی ہے کہ جیسے معبود کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہو تو اپنے قبر والوں کے آگے بھی سجدہ کرتے ہو، اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہو تو ان کی رضا کے لیے بھی ذبح کرتے ہو، اللہ کے نام کی نظر نیاز کرتے ہو تو ان کے نام کی بھی کرتے ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عبادات ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو مدد کے لیے، تو یا غوث المدد بھی تو کہتے ہو، ان کو بھی تو مدد کے لیے پکارتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دعا عبادت نہیں ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ شروعات میں کہا دعا کرو، اس کے بعد کہا میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اب ایک انسان اللہ سے بھی دعا کرتا ہے اور قبر والوں سے بھی دعا کرتا ہے تو اس نے دعا کی عبادت میں اللہ کے برابر ان کو کر دیا۔ تو یہ مشرکین کا جرم تھا کہ وہ اگرچہ اللہ کے برابر اپنے معبودوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن معبود ہونے کے اعتبار سے انہوں نے چونکہ ان کو بھی معبود بنا لیا تو معبود ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ان کو اللہ کے برابر کر دیا۔ تو الصمد کے معنی میں جو بات آتی ہے اس کا کافی حصہ مشرکین بھی مانتے تھے، تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ تیسری آیت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ اس میں اب دیکھیے پہلی جو دو آیتیں تھیں اس میں اثبات کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ اس صورت کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں اقرار ہیں، اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے پازیٹیو انداز میں اللہ ایسا ہے، اور دوسری دو آیتوں میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اس میں نفی کے انداز میں ہے۔ تو اللہ کی توصیف، اللہ کی تعریف، اللہ کے اوصاف کا بیان کرنا دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک اثبات میں اور دوسرے نفی میں، ایک اقرار کے ساتھ دوسرے انکار کے ساتھ۔ جیسے ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کبھی اس پر غور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آگے کیا ہے؟ وحدہ، وہ یکتا ہے، معبود ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے، یہ اس بات ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بات بیان کی جا رہی لیکن انکار کے ساتھ میں. وحدہ میں اس بات ہے، پچھلی بات کا اقرار اسی میں بھی ہے. وہی بات بیان کی جا رہی کہ اللہ اکیلا معبود ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ وحدہ لا شریک لہ. یہ کیا ہے؟ یہ پچھلی ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے لیکن دو انداز میں ہے. ایک اقرار کے انداز میں، دوسرے انکار کے انداز میں. وحدہ، وہ اکیلا معبود ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. تو وحدہ اس بات ہے، لا شریک لہ یہ انکار ہے، نفی ہے. تو اس اعتبار سے قرآن میں آپ کئی جگہوں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ ایسا ہے، اور کہیں کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہے. جیسے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. یا حدیثوں میں بھی ہے کہ جیسے اللہ کی توصیف بیان کی گئی، کہا کہ ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ سوئے، اللہ سوتا نہیں. یا قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس میں اثبات اور نفی دونوں ہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، اثبات ہے، پازیٹیو سینٹنس ہے، اقرار ہے اس میں، یس ہے اس میں، وہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلایا نہیں جاتا، یہ نیگیٹو سینٹنس ہے، اس میں انکار ہے اللہ کے بارے میں. تو اچھا، اللہ کے بارے میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کھلاتا ہے، لیکن یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ کھلایا نہیں جاتا ہے. تو اللہ کے بارے میں بیان کرنے کے دونوں طریقے ہیں جو قرآن میں آپ کو ملیں گے، حدیثوں میں ملیں گے، جس میں اقرار اور انکار دونوں آتا ہے. تو سورۃ الاخلاص کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انداز کو اس سورت میں جمع کر دیا ہے. پہلی دو آیتوں میں اقرار ہے، بعد کی دو آیتوں میں انکار ہے. اب پہلے جو اقرار تھا کہ اللہ تعالیٰ احد ہے اور الصمد ہے، مزید اللہ کی احدیت اور صمدیت کی توکید ہے. اللہ ایک ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. ان دو باتوں کو بعد کی آیتوں میں پھر سے بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر کہ انسان ٹھوکر کہاں کھایا ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے اعتبار سے، یکتا ماننے کے اعتبار سے غلطی کی، تو اللہ رب العالمین کے لیے اولاد بھی گھڑ دی. وہ ایک ہے لیکن اس کا بیٹا بھی بنا دیا. اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اس کو اولاد بھی بنا دی. وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، وہ بیوی کا محتاج نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ اس کے لیے اولاد گھڑ دی ہے. تو یہ احدیت اور صمدیت اللہ کی جو ہے، تو اس بات کا دوبارہ نفی کے انداز میں بیان ہے باقی دو آیتوں میں. اور دو آیتیں جو آگے کی آ رہی ہیں، اس میں بہت ٹھوکر کھائی ہے عام طور سے ملتوں نے اور فرقوں نے. اسلام کے باہر جو دوسرے ادیان ہیں انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی، اور اسلام میں جتنے فرقے بنے انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوا. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد ہونے کا انکار کیا ہے. لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اللہ کے کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کا انکار پہلے کیا اور خود کے کسی کی اولاد ہونے کا انکار بعد میں کیا، ایسا کیوں؟ علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ عام طور سے انسانیت ٹھوکر یہی کھائی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اولاد کو جوڑا، اللہ کی اولاد مانی.
ایسے شاید ہی پیدا ہوئے ہوں جنہوں نے اللہ کو کسی کی اولاد مانا ہو۔ زیادہ سے زیادہ دہریے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کہتے ہو نا کہ سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا، بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا۔ لیکن تاریخ میں ماننے والوں میں اگر آپ دیکھیں تو شاید ہی کوئی آپ کو ایسا ملے گا جس نے یہ مانا ہو کہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اس لیے اس کو بعد میں رکھا گیا۔ اصل بگاڑ کہاں آیا؟ اللہ کے اولاد ماننے میں، کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا اقرار کر دیا جبکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تو زیادہ اہم اور زیادہ بگاڑ تو یہی ہے، اس لیے پہلے اس کو رکھا گیا، اس کو مقدم کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ اس گمان کو بھی دور کر دیا گیا کہ کہیں تم یہ اس غلط فہمی میں نہ پڑو کہ اللہ کی تو اولاد نہیں لیکن اللہ کسی کی اولاد ہے، تو اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ کا کمال ظاہر ہو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات آئے بھی نہیں اور اس کی نفی کر دی جائے، لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کا ہمیشہ سے ہونا اور عدم محتاجی معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ جو آیت ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اللہ کے محتاج ہیں، اسی بات کی مزید وضاحت اس آیت میں ہو رہی ہے کہ اللہ اولاد کا محتاج نہیں اور اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اپنے وجود میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ وہ اپنی بقا میں کسی کا محتاج ہے۔ بادشاہ آج ہوتا ہے، اس کی جگہ کل دوسرا کوئی آتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو میری گدی پہ بیٹھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے موت ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ہو، لڑکا ہو، تاکہ میرا نام باقی رہے، میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد میری نسل جاری رہے۔ وہ فانی ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کا نام باقی رہے، اس کے لیے اولاد میرے بعد رہے گی۔ یہ سلسلہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اللہ کو قیاس کرتا ہے۔ تاریخ میں انسان کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ اللہ کو اپنی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ جو عیوب اپنی ذات میں ہیں وہ اللہ کے بارے میں سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہوگا۔ یہی غلطی تاریخ میں بہت سارے فرقوں نے کی، بہت ساری ملتوں نے کی۔ اس میں سے یہ بہت بڑی غلطی ہے جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا گیا۔ یہود، نصارہ اور مشرکین تینوں اس جرم کے مرتکب ہیں، تینوں نے غلطی کی ہے، اس لیے ان تینوں کا رد اس میں ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا۔ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقال ابن عباس لم یلد کما ولدت مریم ولم یولد کما ولد عیسیٰ وعزیر وهو رد على النصارى وعلى من قال عزیر ابن اللہ۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لم یلد کما ولدت مریم۔ آپ دیکھیے آج بھی عیسائیوں میں سے ایک طبقہ ہے کیتھلکس جو حضرت مریم کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان سے بھی پریئر کرتے ہیں، لیکن مریم کی اولاد ہوئی، یا کہا کہ لم یلد کما ولدت مریم، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے جیسے مریم کے پیدا ہوئی ہے۔ ولم یولد کما ولد عیسیٰ وعزیر، اور نہ اللہ پیدا ہوا جیسے عیسیٰ اور عزیر علیہم السلام پیدا ہوئے۔ تو نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَهُوَ رد علی النصارى، یہ رد ہے نصارہ کا، اور وعلی من قال عزیر ابن اللہ، اور یہ ان لوگوں پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کو عزرا کہتے ہیں، بائبل میں ان کا نام عزرا کی طرح سے پیش کیا گیا ہے۔ تو نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں اور نہ عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے کوئی بیٹا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کا قول ذکر کیا ہے۔ یہود و نصارہ کا
قول ذکر کیا ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے تھے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، لیکن یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دونوں بھی گمراہی میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ تو بس ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں، یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں تو یہ بس ان کے منہ کی بڑبڑاہٹ ہے۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، علماء کہتے ہیں اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ یہ ان کے منہ کی بات ہے، علماء کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی اس طرح سے آیا ہے ان کے منہ کی بات، اس سے مراد جھوٹ ہوتا ہے۔ کئی جگہ پر اللہ نے اس طرح کی بات کہی کہ ان کے منہ سے نکلنے والی بات ہے، بس اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بات ہے جو کہہ رہے ہیں۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ بس ان کے منہ سے نکلنے والی بڑبڑاہٹ ہے اور کچھ نہیں۔ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ، یہ انہی لوگوں کے مثل بول رہے ہیں جو ان سے پہلے کفر کرنے والے گزر چکے ہیں، اپنے سے پہلے کفر کرنے والوں ہی کی طرح یہ بول رہے ہیں، ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ یضاہئون یشابہون، یضاہئون کا مطلب ہوتا ہے ان کے مثل، ان کے سملر بول رہے ہیں، ان کی طرح یہ بات کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، قاتلہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ ابن عباس کہتے ہیں اور اہل علم نے، امام القرطبی اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ قال ابن عباس لعنہم اللہ، کہ اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ جہاں بھی قرآن میں اس طرح سے آتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ تو کہا کہ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ انا یؤفکون، کہاں سے یہ جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں۔ یؤفکون، افک کا لفظ یہاں پر ہے، افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، عربی زبان میں افکن، یہ جو لفظ آتا ہے افک، یہ جھوٹ کے لیے آتا ہے، جس کو افتراء ہم کہتے ہیں، جھوٹ، صاف جھوٹ جس کو کہتے ہیں، بہتان جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کی لعنت ان پر، اللہ ہلاک کرے انہیں۔ کہاں سے یہ جھوٹ میں پھنسائے جا رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صریح جھوٹ قرار دیا کہ اللہ کے کوئی بیٹا ہو، اور عیسیٰ و عزیر علیہم السلام جن کو یہود اور نصارہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بس ان کے منہ سے نکلنے والی بات ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، یہ لوگوں کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف یہاں پر بیان کیا کہ اللہ کے بیٹا نہیں ہے، عزیر اور عیسیٰ دونوں بھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہود و نصارہ خود اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا بولتے تھے، پیار سے، جیسے کسی کی اولاد ہوتی تو اس سے محبت کرتا ہے، تو یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ کا پیارا، اور اللہ جیسے کوئی کسی کو یعنی پیار کرتا ہے تو اس کو بیٹے کی طرح کرتا ہے، یا بیٹا ہوتا ہے تو پیار کرتا ہے، تو کہتے تھے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت اليہود والنصارى، یہود اور نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیار سے کسی کو بیٹا کہتے ہیں تو اللہ نے اپنا بیٹا ہم کو بنا لیا ہے، جیسے بیٹے سے محبت ہوتی ہے ہم سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، ہم کو بھی اللہ قریب کرتا ہے،
ہم اللہ کے مقرب ہیں بیٹے کی طرح. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ہم اللہ کے کیا ہیں؟ پیارے، احباؤہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم. قرآن کا آپ دیکھیے کتنا عجیب انداز ہے، شارٹ اینڈ سویٹ، تھوڑے سے الفاظ میں بات پوری صاف ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے کی طرح ہو اور اللہ کے پیارے چہیتے ہو، فیورٹ ہو، تو پھر ہسٹری پوری بتا رہی کہ اللہ کا عذاب تو تم پر آیا نا. تو اللہ کے پیارے ہو تو عذاب کیوں دیا اللہ نے تم کو؟ تو اللہ نے فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم. دیکھیے یہاں پہ ذنوبکم کی قید ہے، یہ نہیں کہا کہ تم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تو مسلمانوں پر بھی آتی ہیں. یہاں کیا کہا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ بائبل آپ پڑھیں تو فلاں جرم انہوں نے کیا تو اللہ نے فلاں سزا ان پر نازل کی. تو جب تم جرم کرتے ہو تو سزا بھی تو دیتا اللہ. اتنے پیارے تم نہیں ہو کہ تم کو سزا پر، گناہ پر اور غلطی پر سزا نہ دی جائے. تم کیا سمجھتے ہو تم کچھ بھی کرو گے تم کو چھوڑ دیا جائے گا، اتنے پیارے ہو تم؟ نہیں، اللہ کا قانون ہے، جو بھلائی کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی. اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن قانون تو سزا کا ہے. تو کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، پیارے ہیں، اللہ ہم کو سزا نہیں دے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تم کو تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ تاریخ کیوں بتاتی ہے کہ اللہ نے تم کو سزائیں دیں اور تم نے گناہ کیے تھے؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم. کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزائے عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق. بلکہ سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے تم بھی ایک مخلوق بشر ہو. جیسے اللہ نے دوسری مخلوقات، دوسرے بندے پیدا کیے ہیں، تم بھی ہو انسان ہو، تمام انسانوں کی طرح ہو. تمہاری کوئی ایسی خصوصیت نہیں کہ ہم فیوریٹ اللہ کے ہیں، بیٹے ہیں اللہ کے ہیں، یا پیارے اللہ کے ہیں، کچھ نہیں. جیسے دوسرے بندے ویسے تم بھی ہو. بل انتم بشر ممن خلق. اللہ کی مخلوقات میں سے تم بھی ایک مخلوق بشر ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اور اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ کے عذاب میں بھی کوئی بندھن نہیں، اللہ کی معافی میں کوئی بندھن نہیں. اللہ اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تم بیچ میں آ کے نہیں بول سکتے اس کو معاف مت کرو. اور اللہ اگر تم کو پکڑنا چاہے یا کسی اور کو پکڑنا چاہے، تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم پیارے ہیں ہم کو سزا مت دو. کسی کی نہیں چلتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس سب کی بادشاہت اللہ کی ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. معاف کرنا، سزا دینا اللہ کے اختیار میں ہے. کیوں؟ اللہ بادشاہ ہیں، اور اللہ کی بادشاہت کسی ایک ملک کی نہیں ہے، کسی ایک بستی کی نہیں ہے، کسی ایک چیز کی نہیں ہے کہ آگ کا کوئی رب ہو تو پانی کا کوئی رب ہو اور ہواؤں کا کوئی رب ہو. نہیں، آسمان، زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، ان سب پر اللہ بادشاہ ہے. اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی ملکیت ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور سب کو پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. سب کو اپنی زندگی مکمل کر کے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے حساب اور فیصلے کے لیے. یعنی وہ دنیا میں بھی مالک ہے اور آخرت میں بھی مالک ہے. سب کو لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دینے کے لیے اور اس کا انجام بھگتنے کے لیے، انعام کے لیے یا سزا کے لیے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 ہے. تو آپ دیکھیں اس میں اللہ نے رد کیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو ہم کو اللہ بیٹے کی طرح پیار کرتا. نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. بیٹے کا پیار کیسا ہوتا ہے؟ بیٹا لاکھ پاپ کرے، باپ کو چوکی میں چھڑانے جانا پڑتا، اس کو غلطیاں کرتا، شراب پی کے لڑائی جھگڑے کرتا، لیکن پیار میں جا کے اس کو
لے کے آنا پڑتا، اس کو سنبھالنا پڑتا، کتنا بھی غلط کرا اس کو اس کی ضروریات پوری کرتا، سب کچھ کرتا، پیار کرتا اس کو، میری اولاد ہے۔ اللہ کا معاملہ اولاد والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں، اللہ عدل و انصاف والا ہے، وہ رحیم ہے تو عدل کرنے والا بھی ہے۔ ایسا کسی سے خصوصی تعلق اللہ کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے پاپ کو نظر انداز کر دے، اس کو فیورٹ بنائے اور بلا وجہ اللہ رب العالمین اس کو چھوڑے رکھے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھلائی کرے گا اس کے ساتھ بھلا معاملہ ہوگا، جو برائی کرے گا اس کے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ کا معاف کرنا کسی نہ کسی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا، یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی مغفرت اللہ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، تو کسی اور کا دخل اس میں نہیں ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ بات دوسری ہم نے دیکھی، ایک تو عزیر و مسیح، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، دوسرے یہود و نصارہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ان کے علاوہ مشرکین کا بھی معاملہ ہے، ایک تو یہود و نصارہ ہیں، دوسرے مشرکین ہیں۔ مشرکین کا کیا معاملہ تھا یہ دیکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک عجیب حرکتیں تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، انہوں نے جو نہیں کیا انہوں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ انہوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، جبکہ اللہ ہے جس نے جنات کو پیدا کیا تھا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ دیں علم کے بغیر ہی، یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے بغیر ہی اپنی طرف سے خرافات میں جھوٹے طور پر، اٹکل کی بنیاد پر، اپنے تخرصات کی بنیاد پر، اپنے کنجیکچر کی بنیاد پر اپنے دل سے بنا لیا عقیدہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہے اور اونچا ہے اس جھوٹ سے جو گھڑ رہے ہیں۔ یصفون یکذبون، اللہ کے لیے جھوٹے طور پر بیٹے اور بیٹیوں کا جو وصف، جو صفت اللہ کی بیان کر رہے ہیں، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اس سے بہت برتر و اعلیٰ ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جس انگلش میں کہا جاتا ہے نا کہ دس از بینیتھ ہم، یہ اللہ کی شان سے بہت نچلی چیز ہے، اللہ کے لائق نہیں ہے یہ کہ اللہ کے اولاد ہو، یہ اینیمل ایکٹ ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ کہ اللہ کے لیے اولاد ہو، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، اللہ کی شان نہیں ہے یہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مشرکین نے کیا کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، جنات کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، جنات کی پناہ مانگتے تھے، جنات کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ آج بھی جتنے بابا حضرات ہیں کیا کرتے ہیں، جنات کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، جنات سے مدد لیتے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بابا کی کرامت ہے، وہ کرامت نہیں ہوتی ہے، یہ ان کے ایمان کی شامت ہوتی ہے۔ وہ اپنا ایمان برباد کرتے ہیں اور لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتے ہیں، الٹی حرکتیں کرتے ہیں ایسی جس سے جنات ان کی باتیں مانتے ہیں، جنات ان کے قبضے میں نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کا کام کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جنات کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جنات کیا چاہتے ہیں، لوگ گمراہ ہوں، اور بابا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، تو جنات آ کے اس کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ چلو یہ اپنا کام کر رہا ہے، تھوڑا ہم بھی تو اس کا کام کر دیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، چلو اس کا تھوڑا سپورٹ کر دیتے ہیں۔ دشمن کا دشمن دوست، تو انسان کا دشمن ہے ابلیس، اور اس دشمنی کو نبھانے میں وہ کیا کرتا ہے،
انسانوں کے دشمن انسان کی مدد کرتا ہے، ان کے دین و ایمان کو خراب کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جو مشرکین ہوا کرتے تھے، جنات کو چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان کی پناہ مانگتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، آج کے دور میں بھی ایک بڑا طبقہ اسلام سے اپنی نسبت رکھنے کے باوجود بھی اسی جرم کا مرتکب ہے، یہی کام کرتا ہے۔ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے پاس موکل ہیں، اس کے پاس ایسے ہیں جو اس کا کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ بدر کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے موکلوں کو بلائے تھے کیا لڑنے کے لیے؟ غور کریں، کتنے مسائل صحابہ کے سلف کے آئے، کیا وہ اسی طرح سے جنات کو مدد کے لیے پکارتے تھے؟ ان باباؤں کے پاس جنات ہیں؟ کوئی کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بابا ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں، ان کا آخری وقت دیکھ لیجئے اور ان کے گھروں کا حال دیکھیے، ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کے چہروں کو دیکھیے، ہمیشہ وحشت اور کیسی نحوست اس پر طاری ہوتی ہے۔ یہ سب خرافات ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مشرکین نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، اس کی عبادت میں، پناہ مانگنے، دعا کرنے کے اعتبار سے، چڑھاوے چڑھانے کے اعتبار سے۔ وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، وہ مخلوق ہیں اللہ کی، اللہ کے برابر شریک نہیں ہیں، وہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور علم کے بغیر ہی انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ دیں اپنے خیالات کی بنیاد پر۔ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بس اپنی اٹکل سے، اپنے ذہن سے، اپنی چاہت سے کسی نہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی بنا دیا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت اونچا ہے اس جھوٹ سے جو اللہ کے بارے میں گھڑ رہے ہیں۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کا بھی رد کیا، جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ تو انہوں نے بیٹیاں بنا لی۔ بیٹیاں کس کو بنایا؟ فرشتوں کو۔ کہا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اے نبی ذرا ان مشرکین سے پوچھئے تو صحیح، تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور تم اپنے لیے بیٹے چنتے ہو، تمہاری چاہت ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹا جنم لے، بیٹے تم کو پسند ہیں، بیٹیاں تم کو پسند نہیں، اور اللہ کے لیے تم نے بنایا تو بیٹیاں۔ کتنی ناانصافی ہے کہ تم جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو رب کے لیے جوڑ دیتے ہو، جس کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہو وہ رب کے ساتھ جوڑتے ہو، جبکہ اللہ کے ہاں نہ بیٹا عیب ہے نہ بیٹی عیب ہے۔ انسان کے لیے، اللہ کے لیے بیٹا بھی عیب ہے، بیٹی بھی عیب ہے۔ اللہ نے بیٹی کو کمتر نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے ڈانٹا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جب ان کے ہاں بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی کی خوشخبری اس کو سنائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کے چہرے پر اندھیریاں چھا جاتی ہیں اور وہ اپنا دکھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور قوم سے اپنا منہ چھپائے پھرتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی تھی بیٹی کی۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو اٹھائے رکھے، سنبھالے رہے، یا اسے زمین میں دبا کر ختم کر دے، دفن کر دے۔ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں، اس کو اگر سنبھالوں گا تو ذلت کے ساتھ سنبھالنا پڑے گا، یا دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ زمین میں اس کو دفن کر کے ختم کر دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسا برا فیصلہ یہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ڈانٹا ہے، بلکہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا تھا، کیا گناہ تھا تیرا کہ تجھے زندہ دفن کیا گیا تھا. تو اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے. لیکن مشرکین کا حال کیا تھا؟ ڈبل سٹینڈرڈز. اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور بیٹی کو عیب مانتے تھے. اللہ نے انہی کی ترازو میں ان کو رکھ کے بتایا کہ دیکھو تم اپنے حساب سے بھی فیل ہو. اللہ کے لیے بیٹی کا عقیدہ رکھنا، اللہ کے لیے تو بیٹے کا بھی عقیدہ نہیں ہے. اللہ بیٹی سے بھی پاک ہے، بیٹے سے بھی پاک ہے. لیکن تم اگر اللہ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ رکھ رہے ہو تو ذرا غور کرو کہ اپنے لیے بیٹی پسند کرتے ہو؟ خود اپنے لیے بیٹی ہونا عیب مانتے ہو اور اللہ کو بے عیب نہیں مانتے. جس چیز کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہو. کتنی بری بات ہے. تم اپنی میزان میں بھی فیل ہو. تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، جس کو اپنے نزدیک عیب سمجھتے ہو، اللہ سے جوڑتے ہو اس کو، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو. جبکہ بیٹی بیٹا دونوں گستاخی ہیں. لیکن تم ذرا سوچو تو صحیح کہ خود کے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے اپنے لیے بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ فرشتوں کو بیٹی بنا دیا کا مطلب فرشتے کیا مؤنث ہیں؟ وہ فیمیل جینڈر ہے، تم کو کیسے معلوم پڑا؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، فیمیل بنایا، کیا تم اس وقت گواہ تھے جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے؟ تم کو کیسے معلوم پڑا یہ کون ہے؟ مذکر ہیں کہ مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے؟ تم کو کیسے معلوم پڑا؟ کیا تم گواہ تھے جب اللہ ان کو بنا رہا تھا؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا وہ گواہ تھے جب اللہ نے ان کو بنایا مؤنث؟ الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں خبردار، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر ایسا کہتے ہیں. یہ جھوٹ گھڑنے کے گناہ گار ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں. ولد اللہ وانہم لکاذبون، اور جھوٹ کیا ہے؟ اللہ نے اولاد پیدا کی، یعنی اللہ کے بھی اولاد ہوئی. یہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ کی بنیاد پر یہ غلط عقیدہ گھڑ کے اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے اس قول اور دعوے میں یہ لوگ جھوٹے ہیں. نہ فرشتے مؤنث ہیں، فیمیل ہیں، اور نہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں. نہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی علم نازل ہوا، نہ یہ لوگ گواہ تھے، اور ان کی ترازو میں بھی یہ فیل ہوتے ہیں. ان کے قاعدے کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہیں، کیونکہ بیٹی ہونا ان کے نزدیک عیب ہے اور اللہ بے عیب ہے. تو اللہ کے لیے بیٹی جوڑنا ان کے حساب سے تو عیب ہی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹی بھی عیب ہے اور بیٹا بھی عیب ہے. اس سورہ دیکھیے قرآن کا انداز کتنا پیارا ہے، اس میں غور کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ نے کتنا اچھے انداز میں اس کا رد کیا ہے اور ان کو انہی کی میزان میں غلط ثابت کر دیا ہے. یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 49 سے لے کر 149 سے لے کر 152 تک ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا. افاصفاکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو بیٹوں کے لیے چنا اور خود اپنے لیے بیٹیاں بنا لی؟ افاصفاکم ربکم بالبنین، اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا کہ تم کو بیٹے دے اور اپنے لیے چنا تو بیٹیاں چن لی. یعنی تمہارے لیے بیٹے دیے اور اپنے لیے بیٹیاں، عیب دار اپنے لیے تمہارے اعتبار سے، اور تم کو بیٹے دے دیے، تم خوش ہو جاؤ، اور بیٹیاں اپنے لیے رکھ لیں. انکم لتقولون قولا عظیما، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ تم یہ ایک بہت ہی سنگین بات کر رہے ہو. اللہ کے لیے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں. اللہ کے لیے بیٹے بھی نہیں اور بیٹی بھی نہیں.
یہ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے دیکھی جو اللہ کے لیے 3 قومیں یہود، نصارہ اور نصارہ یعنی عیسائی اور مشرکین کرتے تھے۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عزیر علیہ السلام کو۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور یہود و نصارہ دونوں بھی اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کی طرح مانتے تھے۔ یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم اللہ سے پیدا ہوئے، لیکن جیسے بیٹے ہوتے نا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا اپنے آپ کو مانتے تھے کہ ہم مقرب و محبوب ہیں اللہ کے، اس اعتبار سے بیٹے ہیں۔ اور پھر ان سے آگے بڑھ کے مشرکین، ان کا اپنا ایک یونیک عقیدہ کہ وہ مانتے تھے کہ کیا ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ بیٹے تو ان لوگوں نے لے لیے، اب انہوں نے کیا کیا؟ بیٹیاں رہ گئیں تو بیٹیاں اللہ کے ساتھ جوڑ دی ہیں، اور بیٹی بنایا بھی تو کس کو بنایا؟ فرشتوں کو، جبکہ فرشتوں کے لیے کوئی جینڈر نہیں ہے، مذکر مؤنث، فرشتوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے اولاد پیدا کرنے اور اس طرح کی شہوتیں اور حاجات ہیں ہی نہیں، ان کے لیے اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو یہ تینوں ایک غلط عقیدے پر تھے، اور تاریخ میں اللہ کے بارے میں اولاد کا عقیدہ انہوں نے رکھا، تینوں کے تینوں غلط ہیں، مجرم ہیں، اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، اور اسلام میں عقیدہ نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد پیدا ہوئی، نہ اللہ نے پیار سے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، دونوں بھی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کیوں غلط ہے، اس کی کیا وجہ ہے، 7 باتیں اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور ابھی آپ اٹینڈنس اپنی مکمل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوال جواب دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔